یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت شدید قسم کا قحط پڑا۔ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ جانوروں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا۔ تمام انسان اور جانور تکلیف سے پریشان تھے۔ اسی دور میں شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بارشیں برسائی، اس لیے وہاں اناج بھی خوب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک قاصد شام کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ یہاں عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا ہے اور حجاز اس سے بہت پریشان ہے، چونکہ وہاں مصر میں اللہ کی فرمانی ہے، اس لیے بہت سا اناج عرب کی طرف روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص کو جب یہ پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا کہ میں ابھی یہاں سے اتنا اناج بھیجوں گا کہ شام سے عرب تک تمام راستہ اونٹوں سے بھر جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص نے بہت سارا اناج عرب کی طرف روانہ فرمایا۔ جب تمام غلہ مدینہ پہنچ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ آ کر اپنے حصے کا اناج لے جائے۔ چنانچہ سب لوگ آنے لگے اور اپنا اپنا حصہ لینے لگے۔ شہر سے ذرا ہٹ کر جنگل میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت بلال بن حارث تھا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بھی فوراً مدینے جانے کا ارادہ فرما لیا، لیکن بھوک کی یہ حالت تھی کہ آپ میں 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ رضی اللہ عنہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرنے میں سخت ہو، بس عقل سے کام لو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم میں کچھ ہمت آ چکی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو خود تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سننا تھا کہ فوراً آپ پریشان ہو گئے اور فوراً مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے اندر کوئی بری چیز یا کوئی ایسی بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو وہ دیکھی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ سنت یہ تھی کہ آپ نے اس مشکل میں اللہ سے مانگنے کی بجائے گورنر سے مال طلب کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نماز استسقاء پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کہے سے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر ایسے اور واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل لائف فیکٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔